بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بزرگان نبیوں میں سے ایک عظیم نبی تھے جنہیں قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے، خاص طور پر قرآن پاک کی سورۃ الاعراف، سورۃ الحد، سورۃ الشمس اور سورۃ القمر میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ قصہ نہ صرف ایک تاریخی حقیقت ہے بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور سبق بھی ہے۔ قوم سمود ایک بہت طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بناتے تھے اور اپنی طاقت اور ہنر پر بہت فخر کرتے تھے۔ ان کے علاقے کو آج کل مدائن صالحہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو موجودہ سعودی عربیہ میں واقع ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور سرکشی اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو معبود فرمایا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور فرمایا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، لیکن قوم سمود کے سردار اور بااثر لوگ حضرت صالح کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی، معجزہ پیش کرو تاکہ ہم یقین کر سکیں۔ اس پر حضرت صالح نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے سامنے کوئی واضح نشانی لے کے آؤں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہاں، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عظیم معجزہ ظاہر فرمایا۔ ایک چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی۔ یہ ایک بہت بڑا اور واضح معجزہ تھا جسے دیکھ کر ہر شخص حیران رہ گیا۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس اونٹنی کو اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک خاص دن مقرر تھا اور باقی دنوں میں قوم کے لوگ اپنے مویشوں کو پانی پلاتے تھے۔ کچھ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے جاری رکھی۔ جو قوم کے سرداروں نے سازش کی اور لوگوں کو ورگلایا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے۔ آخر کار ایک بدبخت شخص نے، جو قوم کا سب سے سرکش آدمی تھا، اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس سنگین جرم کے بعد حضرت صالح نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے کر لو، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ قوم سمود نے اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور اپنے گناہ پر قائم رہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ایک زبردست چیخ اور زلزلہ آیا جس نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، جیسے کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ حضرت صالح اور جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ وہ وہاں سے نکل گئے اور اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ اس طرح ایک سرکش قوم اپنے انجام کو پہنچی اور یہ واقعہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت ناک بن گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں بہت سے اہم اسباق ملتے ہیں، جس سے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی کرنے کی بجائے اس کا حکم ماننا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبیوں کی بات کو ماننا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تیسرا یہ کہ جب اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں آ جائیں تو پھر ضد اور تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ قصہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ظالم اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے اور جب وہ کسی قوم کو عذاب کے لیے تیار کرتا ہے تو کوئی اسے بچ نہیں سکتا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے